السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ہوں سعدیہ اعجاز حسین، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسپیشل ریکویسٹ پر ہے میری فرینڈ کی. تو آئی ہوپ کہ اسے بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ملے گا اور باقی آپ سب کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے فائدہ ہوگا. تو یہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے بیسیکلی پیرنٹس اور جو بچے ہیں ان کے درمیان، یعنی ہمارے اور پیرنٹس کے درمیان جو کلیشز آ جاتے ہیں، جہاں پہ ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نظریہ زندگی کا الگ ہے، پیرنٹس کا الگ ہے. ایک تو ہمارا جنریشن گیپ ہے، دوسرا کہ ہم اتنے جو ہے وہ ان پیرنٹس کو اپنی ویو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن ان کو صحیح کھول کے نہیں بتاتے، کیونکہ ان کی پیرنٹس کی تھنکنگ الگ ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، ان کی تھنکنگ الگ تھی اور ان کا جو ایج تھی وہ بھی الگ تھی. تو اب ہمیں ان کو سمجھانا ہے، چیزوں کو کھول کے بتانا ہے انہیں کہ یوں چیزیں ہیں، اور ہم یہ فلانی مطلب اگر ہم کوئی کیریئر ہم چوز کرتے ہیں، ہم مثال کے طور پہ چوز کرتے ہیں میڈیا میس میں جانا چاہتے ہیں، کمیونیکیشن میں، تو ہم وہاں پہ وہ چوز کریں. ان کو بتاؤ تو صحیح آپ لوگ کہ آپ کیوں یہ چوز کر رہے ہو. اگر یہ چوز کر رہے ہو تو آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، آپ بیسیکلی کرنا کیا چاہتے ہو، اور اپنے پیرنٹس کو اس پر ایگری کرواؤ. کریں گے وہ، کیونکہ وہ بچوں کی بات پیرنٹس مانتے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پیرنٹس کو کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کے ساتھ بنا کے رکھیں. کیونکہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے غلط جگہ پہ نہ جائیں یا غلط چیزوں میں نہ پڑیں، تو آپ کو ان کو گائیڈ کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور سیکنڈلی ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے، بہت زیادہ، پیرنٹس کا اور ان کی اولاد کا. ٹھیک ہے، تو اب بیسیکلی اب کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ اچھا چل رہا ہے، اس کے مارکس اچھے آ رہے ہیں، وہ خوش ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اسکل پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اور ان کو حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ ہماری جو ہے وہ ڈرائنگ اچھی کرتا ہے یا کچھ لکھتا ہے یا کچھ کرتا ہے. ایک میری اپنی فرینڈ تھی، وہ اچھی پوئٹری کرتی تھی بہت زیادہ. وہ کسی کو بھی نہیں پتا، صرف مجھے ہی پتا تھا کہ وہ پوئٹ ہے، اور کسی کو پتا نہیں، کہ شاید ابھی تک نہیں پتا. تو وہ بیچاری ایک دن، کیونکہ اس کی جو تھی کیا نام ہے فیملی، وہ بہت زیادہ کنزرویٹو فیملی، ایک دفعہ اس کے بھائی نے پکڑ لیا کہ وہ پوئٹری لکھ رہی تھی، تو اس کو بہت ڈانٹ پڑی گھر سے. اس نے پوئٹری نہیں لکھنی تم نے، کیونکہ وہ کنزرویٹو مائنڈ بہت زیادہ تھے. اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی اسٹڈی میں، اور وہ اچھا رزلٹ نہیں دے رہے ہوتے. تو جو ہمارے ہیں کیا نام ہے پیرنٹس، کچھ ایسے سمجھتے ہیں کہ بچی ہماری اتنے نہیں دے رہی رزلٹ، تو چلو اس کو یہیں پہ بٹھاتے ہیں، اس پہ کیا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، اس کو کچھ اور یہ کر لے. تو بیسیکلی وہ بچے کو ویسٹ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ کا دور جو ہے، بچوں کو جب تک آپ نے ہرڈلز نہیں دکھانی، ان کو اس کا سامنا کرنا نہیں آنا، جب تک سامنا کرنا نہیں آنا تو بچے نے اسٹینڈ نہیں ہونا. آپ یہ بات یاد رکھیں، گھر میں جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کے کانسیکوینسز الگ ہیں، جو باہر جا کے اسٹڈی ہوتی ہے اس کے کانسیکوینسز الگ ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ بچوں کو پیرنٹس کو بچوں کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، اور بچوں کو بھی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کے تھنکنگ لیول کا دھیان رکھیں، اور ان کو باتیں بہت اچھی طریقے سے ایک تہذیب کے لیول میں ان کو سمجھائیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اور میرا یہ ویژن ہے آپ کو، تاکہ وہ جو پیرنٹس ہیں وہ ان کی ہیلپ کریں. اور یہیں پہ آتا ہے نقصان، کہ پیرنٹس کبھی کبھی بچوں کی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور ٹریک پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو بچہ جو ہوتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے دل کو جو ہے اس کی روح کے خلاف ہے. تو ایسی باتوں سے آپ نے پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھیں اور ایسی باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ آگے جا کے ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اس کا دل اس پہ چیز پہ راضی نہیں ہے. اگر کامیاب بھی ہوگا تو وہ اندر سے جو ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہے گا یا رہے گی. تو ان کو ضرورت ہے اس بچے یا بچی کو سمجھنے کی اور ان کی ہیلپ کرنے کی. دوسرا، اپنے جو ہے میں یہ کہوں گی کہ اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو آپ کھول کے باتیں بتائیں، ان کو کہیں کہ آپ کو ٹائم دے، اور اگر نہیں دے رہے ٹائم تو ان کے پاس چلے جائیں جب وہ فری ہیں. پھر بھی پیرنٹس کو جو ہے وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے بچوں کو. اور پیرنٹس کو یہ بھی چاہیے کہ بچہ جب ناکام ہو رہا ہے، یعنی اس کی زندگی میں ایسی سچویشنز آ رہی ہیں جہاں پہ وہ بیچارہ اسے مارکس نہیں مل رہے، اپنی اسٹڈی میں وہ ویک جا رہی ہے یا جا رہا ہے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس وقت اس کو موٹیویٹ کریں، نہ کہ اس کو کوسیں کہ اتنے گندے مارکس لے لیے، یہ کر دی وہ کر دی. اس کو یہ بتائیں کہ تم کر سکتے ہو، تم کر سکتی ہو، اور تم کر رہو گی یا کر لو گے
تو تب تاکہ اس بچے میں کانفیڈنس آئے، وہ اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک نہ کر لے. کیونکہ جب پیرنٹس بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تم نہیں کر سکتی، تم نہیں کر سکو گے، تمہیں یہ ہو جائے گا، تم ناکام ہو جاؤ گے، تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے ان بچوں کا، وہ کیا کرتا ہے، اس پہ ریئیکٹ کرنا شروع ہوتا ہے اور وہ اصل میں ہی ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو بتائے کہ تم لوگ بہت نایاب ہو، تم کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، اگر فیل ہو گئے ہو یا ابھی مارکس کم آئے ہیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ میں زیادہ اچھا پرفارم کر دینا، اور اس کو موٹیویٹ کریں. اور نیکسٹ بات یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کو نا بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ڈالو گے ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں، تب تک وہ کچھ جو کرتے ہوئے جھچکیں گے، وہ اپنی ہی اسکل پہ کام کرتے وقت جو ہے اندر سے ویک رہیں گے. تو آپ نے ان کو مضبوط پیرنٹس نے بنانا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں آپ پہ، آپ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہو آپ کرو اور پازیٹیو لائن پہ چلتے ہوئے کرو. جب تک یہ چیز نہیں پتہ چلے گی بچوں کو، بچے بیچارے جو ہے وہ پھنستے رہیں گے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کے اندر اپنی اعتماد پیدا کرے اور ان کو بتائیں کہ وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اس طرح سے ہوگا کیا کہ اگر آپ کے بچے کی پوری دنیا خلاف ہے، یعنی پوری دنیا آپ کے بچے کے خلاف ہے، تو آپ ان کے ساتھ ہیں، تو بچے کی آپ ول پاور دیکھنا اور اس کے سکسیس دیکھنا وہ ہوگی ہی اور طریقے کی. کیونکہ بچہ مضبوط ہی تب ہوتا ہے جب اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جب اس کی فیملی اسے فل سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے بچوں کو سمجھنا، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ پیرنٹس کو صحیح طریقے سے اپنی بات کھل کے بتائے. تھینکس، یہی تھا میرا آج کا میسج. تھینک یو.